ماذا ماذا تسمعین، کیا سنتی ہو؟ اسمع صوت الطائرہ، پرندوں کی آواز سنتی ہوں. پرندوں کی تم نہیں، پرندے کی هذه آواز. پرندے کی آواز سنتی ہوں. تم هذه الزہرہ، اس پھول کو سونگو. اشم تم میں نہیں، ہاں هذه صحیح ہو، ٹھیک ہے تمہاری سے. جی حضرت. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. جی. اشم هذه الزہرہ، میں پھول کو سونگتی ہوں. کیف رائحتها، خوشبو کیسی ہے؟ رائحتها طیبہ، اس کی خوشبو اچھی ہے. خذی هذه التفاحہ، یہ سیب پکڑو. آخذ هذه التفاحہ، میں یہ سیب پکڑتی ہوں. کیف طعمها، ذائقہ کیسا ہے؟ طعمها لذیذ، ذائقہ میٹھا ہے. اچھا ہے. لذیذ مانا اچھا، عمدہ. جی اچھا، عمدہ، بہتر. ہوں. تو یہ آج یہ 35 کا سبق پڑھتے ہیں، یہ آخری سبق ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اب چند دن آپ تیاری کر لیں گے، اور آپ کی جو ہے دہرائی ہو جائے گی. اور یہ سب میں تو کچھ دن بیمار تھا آج ہی حاضر ہوئی ہے کوئی زیادہ. اچھا، چلو خیر، آپ جی جی محنت سے کام لے تو ابھی چند دن ان شاء اللہ سبق روک دیتے ہیں، تو آپ کی دہرائی ہو جائے گی، اور جی ہفتے کو امتحان ہو جائے گا پھر ان شاء اللہ. جی. یہ ہفتہ نہیں، ایک دو دن بعد میں اگلا ہفتہ کا کہہ رہا ہوں. پڑھے بھائی، یا قطری سر پڑھے. ایگزام کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایگزام کی ترتیب پرچہ بھی ہوگا، اور تقریر امتحان بھی، دونوں. وہ سارے ساتھی جمع ہوں گے ایک ہی جگہ پہ یا مختلف جگہوں پہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے؟ بس پرچہ بھیج دیں گے، پھر اپنے اپنے لڑکے بھی کر لیں گے، اپنی جگہ پہ کر لیں گے دیانت کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس والثلاثون، 35واں سبق. الفعل الماضی، فعل ماضی. یقول خالد، خالد کہتا ہے. سمیت الاذان، میں نے اذان سنی. وصلیت، اور میں نے سمیت الاذان، میں نے اذان سنی. ترتیب وصلیت، کرو اس کی. اور نماز پڑھی. جی سمیت استاد جی. الاذان کی ترتیب کرو، سمیت الاذان کی ترتیب کرو. ترکیب استاد جی ذہن میں نہیں آتی نا، ہاں، نحو ترتیب سے، سے آپ اعراب نحو والی. پہچانیں گے نا، ترتیب سے ہی آپ اعراب پہچانیں گے. ترکیب آپ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سمیت تو فعل ہے تو ضمیر اس کا فاعل ہے، الاذان جی مفعول بھی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے. جی، کوشش کروں گا استاد جی، یاد کروں. اخذت الوردہ، میں نے پھول، اخذ گلاب تو کا نہیں ہے پھول نا، لیا. اخذ تو کوئی صیغہ نہیں ہے نا. اخذ تو فعال تو کی طرح ہے نا. اخذت الوردہ، میں نے گلاب کا پھول لیا. شممت، اور اس کو سونگا. نظرت الی امی، امی، نظرت الی امی و ابی، میں نے نہیں، اپنی امی، امی تو وہ میری ماں. جی. نظرت ہاں. الی امی و ابی، میں نے اپنی ماں اور اپنے ابو کو دیکھا. اور فرحت، اور میں خوش ہو گیا. فکرت اولا، پہلے میں نے سوچا. ثم تکلمت، پھر میں نے بات کی. حل سمیت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی؟ نعم سمیت الاذان، جی ہاں میں نے اذان سنی. حل صلیتا، کیا آپ نے نماز پڑھی؟ نعم صلیت، جی ہاں میں نے نماز پڑھی. حل اخذت الوردۃ، کیا آپ نے گلاب کا پھول لیا؟ نعم اخذت الوردۃ، جی ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا. سوال حل دوبارہ پڑھیں. حل اخذت الوردۃ، کیا آپ نے گلاب کا پھول لیا؟ نعم اخذت الوردۃ، جی ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا. حل شممتہا، کیا آپ نے اس کو سونگا؟ نعم شممتہا، شممتہا، جی ہاں میں نے اس کو سونگا. کیف رأیت، کیف رأیتہ ہوا، کیف رأیتہا، نہیں، دوبارہ کیف پڑھیں. رأیت، کیف رأیہتا، رأیتا،
ایک ایک لفظ کو واضح واضح کر کے پڑھے. کیف رائحتها، نہیں پھر سے پڑھو. کیف رائحتها، رائے کیف رائحتها، را را یہ نہیں نا، رائی ہا. جی ہاں ہاتھها، ہاں، کیف رائحتها. جی رائحتها طیبۃ، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. حل نظرت الی ابویک، کیا آپ نے اپنے والدین کی طرف، امی ابو کی طرف دیکھا؟ نعم نظرت الی ابوی، جی ہاں میں نے اپنے والدین کو دیکھا. حل فرحت بہما، کیا آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوئے؟ نعم فرحت بہما، جی ہاں میں ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوا. حل فکرت قبل الکلام، کیا آپ بولنے سے پہلے آپ نے سوچا؟ نعم فکرت قبل الکلام، جی ہاں میں نے بولنے سے پہلے سوچا. سعید ٹھیک ہے، سمع الاذان، آگے سعید نے کورس اذان پڑھے. سنی. آگے کورس پڑھے میں خرم زمان صاحب. بھائی خرم زمان صاحب. خرم زمان صاحب تو شروع میں اچھی آواز جواب دے دیتے، آج کل خاموش رہتے، کیا ہوتے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں بھائی خرم زمان صاحب؟ استاد جی میں جماعت میں ادھر مشورہ ہے آج ہمارے علاقائی نا وہ جوڑ کی ادھر بیٹھا ہوں علاقائی جوڑ میں. اچھا میں پڑھوں. جی بھائی عثمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت جو ہے نا حل نظر تو الی ابوی کا، حضرت یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اپنا جو 6 نام ہیں اسماء ستہ مکبرہ، ہوں حضرت اس میں یہ ابا کا، ابی کا، ابو کا، ابوی کا کیسے؟ دیکھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا آج. چلو آپ کو اس کا چیز، یہ جو چیز آپ نے پوچھا نا، چیز جو چیزیں ہے، اس کا آپ کو نام بتا رہا ہوں. وہ آپ نام یاد کر لیں گے نا، اس نام سے آپ کی اس کی پوری کی پوری وضاحت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہے، ساری صورت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں ایسا کر لیتا ہوں میسج میں لکھ کے. حضرت اس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی 3 حالتیں نا، حالت رفعی ہے، حالت نصبی ہے اور حالت جری ہے. تو یہ ابا کا، ابو کا، ابی کا، تو یہاں پہ ابوی کا ہے، حضرت یہ کون سی حالت ہے؟ دیکھو نہیں، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو جب مفرد ہوتا ہے نا، آپ لوگ ان چیزوں کا کیا نام ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے وہ چیز بتائیں؟ جی ہے آپ نے کیا پڑھا ہے اس میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے. جی اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو میسج بھیجتا ہوں 1 منٹ میں. میں پڑھوں؟ 1 منٹ. یہ میں نے آپ کو میسج بھیج دیا، آپ ساتھیوں نے دیکھ لیا؟ عثمان پڑھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الیہ غیر یا متکلم. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم. پڑھیں. جی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم. دیکھو نا یہ جو 6 نام ہے نا، اب اخ ہم فن ذو مال ذو، یہ جو 6 اسماء ہیں، ان کے جو اعراب آپ نے پڑھ، ان کے اعراب تب ہوگا جب اس نام کے مطابق ہوں گے، تب ان کے اعراب ہوگا. اب اگر آپ ساتھی بول رہے ہیں خاموشی سے سنیں، مائک بند کرے باقی ساتھی. اب اس کا مطلب ہے کہ واحد ہو، مضاف ہو اور یا متکلم کی طرف ہو.
اسماء ستہ مطلب یہ چی اسماء، چی اسم مکبرہ، یعنی یہ والا اعراب جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ اعراب تب ہوگا، یعنی حضرت رفیع مالک کے ساتھ حضرت رفیع میں واو کے ساتھ، حضرت رفیع مالک کے ساتھ، اور حضرت جری میں یا کے ساتھ، یہ تب ہوگا جب یہ چی اسماء ستہ مکبرہ ہو۔ مکبرہ کا مطلب یہ کہ اس میں تصغیر نہ ہو، جیسے کتاب ہے نا، کتاب تو اس میں مکبر ہے، لیکن کتیبتن کتابچہ، کتابچہ یہ تصغیر ہے، جی تو اگر اس میں تصغیر ہوں گے نا تو پھر اس کا اعراب نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیز اسماء اس میں تصغیر ہوں گے تو پھر اس کا اعراب نہیں ہوگا، پھر اس کا اعراب مفرد منصرف سے شروع والا جو قسم ہے وہ ہوگا۔ دوسری بات جس نے ذکر کی ہے کہ موحدہ ہو، پتہ نہیں کس چیز جی میں حضرت، آ رہی ہے۔ ہاں دوسری بات جو ذکر کی ہے کہ یہ موحدہ ہو یعنی واحد ہو، یہ تثنیہ جمع نہ ہو، اگر تثنیہ ہوں گے تو پھر اس کا اعراب تثنیہ والا ہوگا، اور اگر جمع ہوں گے تو پھر اس کا اعراب جمع جو ہے نا آتا ہے اس کے جمع مکسر آتا ہے تو پھر اس کا اعراب جمع والا ہوگا، یعنی یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ ابھی جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ ابوئی، تو جب یہ مفرد نہیں، یہ تثنیہ ہے، لہٰذا اس کا اعراب تثنیہ والا ہے۔ تثنیہ کا اعراب ہے یا نہیں ہے اس کا؟ جی حضرت، ہاں تثنیہ کا جو آپ نے اعراب پڑھا ہے نا تو ابوئی کا اعراب وہی ہے، یعنی ابوانی ابوینی، بے رجلانی رجلین، ابوانی ابوینی، یہ ابوینی کا ہے، تو نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا، نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تثنیہ کا نون یا جمع کا جو نون ہوتا ہے یہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو ابوینی ہے، ابوانی ابوینی، تو اس کا اعراب جو ہے نا یہ اسماء ستہ والا اس لیے نہیں ہے کہ مفرد ہی نہیں ہے، اور ہم نے یہ شرط لگایا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، موحدہ کا مطلب واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، اور چونکہ اب یہ تثنیہ جمع تثنیہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کا اعراب وہی والا نہیں ہے، تو اگر تثنیہ اور جمع ہو تو پھر اس کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مضافہ ہو، یعنی یہ جو چیز اسماء ان کے اعراب یہ والا جو آپ نے پڑھا یہ تب ہوگا جب یہ چیز اسماء مضاف ہو، لہٰذا اگر یہ چیز اسماء مضاف نہ ہو تو پھر اس کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، پھر جا ابن رایت ابن مررت ابن ابن ہوگا، یعنی پھر مفرد منصرف پہلے والے قسم ہوگا، مفرد منصرف سے جو ہے۔ اور اگلی بات جو اس میں کی ہے کہ لا غیر یا المتکلم، یعنی مضاف بھی ہو لیکن وہ مضاف یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، جی حضرت، جیسے جو ابو کا تو ابا کا مرتبہ ابی کا، لیکن اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب تقدیری ہوگا، وہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اسم مقصور والا اور غیر جمع مذکر سالم جو مضاف یا متکلم کی طرف، جو دو قسم ہیں ہمارے 14-15 ہے یا کون سے 13-14 شاید، تو اس کا اعراب پھر وہ تقدیری ہوگا، یعنی تین حالت میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی جا ابی رایت ابی مررت بابی، یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر تین حالت میں اعراب تقدیری ہوگا۔ آپ کی بات سمجھ نہیں آ گئی پوری؟ جی حضرت سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ جو میں نے آپ کو نام یہ لکھ کر بھیجا ہے اس کو یاد کرو ساتھی، استاد جی یہ یہ جو چیز بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اب وہی کا جو ہے اب وہی کا یہ تسمیہ کے لیے ہے، دونوں کے لیے۔ ہاں یہ تسمیہ ہے، یہ اسماء ستہ میں سے اس کا اعراب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اسماء تو ستہ کا اعراب یہ جواب میں مفرد ہو۔ کیسے ہے؟ جواب میں کیسے ہے الا ابویہ؟ بھئی یہ بھی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے نا، کیونکہ یہ بھی تسمیہ ہے، تسمیہ مضاف ہو گیا ہے یا متکلم کی طرف، جب تسمیہ جب مفرد ہے ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس سے ہی نہیں ہے، یعنی اسماء ستہ سے یہ ہے ہی نہیں ہے، اسماء ستہ مکبرہ سے تب ہوں گے جب یہ مفرد ہوں گے نا، اب تو جواب میں بھی تسمیہ ہے، سوال میں بھی تسمیہ ہے، بس یہ ہے کہ سوال میں جو ہے نا مخاطب کی ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوا ہے، جواب میں متکلم کی ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، لیکن ہے دونوں صورتوں میں یہ تسمیہ، لہٰذا یہ اسماء ستہ سے ہے ہی نہیں ہے، بات ختم۔ پڑھے آگے۔ استاد جی ایک جی اور سوال ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ قرآن میں استاد جی ہم جب پڑھتے ہیں بعض اوقات یہ راب کے مشابہ لگتے ہیں، تو اس میں جب ہم سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مطلب اس میں کیا اعراب آئیں گے جو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں سمجھ نہیں آتی، جیسے ایک حرف ہے وَيَزِيدَهُمْ اور کئی جگہ پہ ہے وَيَزِيدُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور دیکھو نا آپ نے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ۔ دیکھو نا ابھی تک آپ نے تو نحو پڑھی نہیں ہے نا، آپ نے تو نحویر پوری نہیں کی ہے، آپ نحویر مکمل کریں گے تو پھر آپ سوچیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی تک آپ نے نحویر جہاں تک پڑھی ہے نا اس سے شاید ایک یا دو سبق آگے حروف کا ہے، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ پڑھے ہیں یا نہیں یہ سبق؟ نہیں پڑھے استاد جی۔ نحویر کھول کے ایک دو سبق آپ آگے پڑھ لیں گے نا، مطالعہ کر لیں اس کو آپ نظر آ جائے گا، حروف ناصبہ حروف جازمہ، تو اس میں سے حروف ناصبہ ہے یعنی وہ حروف جو کہ فعل کو نصب دیتے ہیں، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نا کہ جہاں پر یزیدہم ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی ایسا حرف نہیں ہوتا جو کہ نصب دے دے، تو یزیدہم اپنی اصلی حالت پر ہوتا ہے، لیکن
بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی اب یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، مضارع کو نصب دے دے، اب فعل مضارع سے پہلے جو ہے نا کوئی حرف آگے ہے اور حرف ایسا ہے جو کہ وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر یزیدہم کی جگہ یزیدہم ہو جاتا ہے، یزید یعنی دال پہ کوئی بھی فعل ہو تو اس پہ جو ہے نا پھر آخری جو حرف ہوتا ہے اس پر پھر نصب آ جاتا ہے۔ تو آپ کو پوری طرح سمجھ میں تو آئے گا جب آپ نحوی مکمل کر لیں گے تو، اور اجرا وغیرہ بھی کر لیں گے، آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گا، تو پھر آپ قرآن پڑھیں گے یا کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پھر وہ سمجھ میں آئے گا، یعنی وہ آپ سے، وہ کتاب آپ سے بات کر رہی ہوگی پھر۔ جی استاد جی انشاءاللہ۔ استاد جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ سعید سامع الاذان وصلی، سعید اذان سنتا ہے، یعنی سعید نے اذان سنی اور سمیا ہے، ٹھیک ہے، سمیا الاذان۔ جی سعید نے اذان سنی جی، اور صلی کیا معنی ہے سر جی؟ اور صلی جو ہے نا صلی کا کیا معنی ہے؟ صلی سلام، اور نماز پڑھی۔ اچھا، اور نماز پڑھی۔ ہوا اخاذ الوردۃ وشمھا، اس نے گلاب کا پھول لیا اور شمھا، اور اس کا شمھا کیا معنی ہے اس سے؟ اور اسے سونگا، شم شم ہے نا۔ اچھا شمھا، اور اسے سونگا، یعنی ہاں اسے سونگا۔ ونظر الی امہ و ابیہ، اور اپنی والدہ اور اپنے ابو کو دکھایا۔ اپنے ماں باپ و کو دیکھا، نظرہ نہیں دیکھا۔ دیکھا، نظر، جی جی نظر دیکھا، ماں اور باپ کو دیکھا۔ وفارحا وفکارا، وفارحا وفکارا، فرحہ اور وفکر وفکر اول ثم تکلم، پہلے جی سوچا پھر اولا بولا۔ ثم تکلموا، اور پہلے سوچا پھر بات کی۔ حل سامع سعید لم سے الاذان، پہلے پھر شروع ہونے والا ہے۔ جی اس کی آواز نہیں آ رہی سی۔ پڑھیے پڑھے، حل سامع سعید الاذان، کیا سعید نے اذان سنی؟ نعم سامع سعید الاذان، جی ہاں سعید نے اذان سنی۔ حل صلی سعید، کیا سعید نے نماز پڑھی؟ نعم صلی سعید، جی ہاں سعید نے نماز پڑھی۔ حل آخذ الوردۃ وشمھا، کیا اس نے پھول لیا اور اسے سونگا؟ نعم آخذ الوردۃ وشمھا، جی ہاں اس نے گلاب کا گلاب کا پھول لیا اور اسے سونگا۔ حل نظر الی امہ و ابیہ، مکمل کے لیے تو کلنگ آیا ہے، حل نظر الی امہ و ابیہ، کیا اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا؟ نعم نظر الی جی امہ و ابیہ، اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ حل فرح بہما، کیا اس پر ان دونوں پر خوش ہوئے، ان دونوں سے خوش ہوئے؟ نعم فرح بہما، ہاں جی ہاں ان دونوں کے دیکھنے سے خوش ہوئے۔ حل فکر اولا ثم تکلم، کیا اس نے پہلے سوچا پھر بولا؟ نعم فکر اولا ثم تکلم، جی ہاں اس نے پہلے سوچا پھر بولا۔ اس وقت انشاءاللہ کل دوبارہ پڑھ لیں گے، یہ آخری سبق ہے ہمارا پھر۔ استاد جی یہ الا ام ہی ابی کا مطلب ہے کی طرف دیکھا، امی اور ابو کی طرف دیکھا۔ ہاں امی ابو کو دیکھ کر ایسی طرف دیکھے کی چیزیں، اس سے تو محاورے تو محاورہ کیا نا، زبان کی اپنے اردو زبان میں ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ماں کی طرف دیکھا یا ماں کو دیکھا۔ ورنہ الا کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں نا، حل نظر ام ہی ابی۔ نہیں وہ پھر یوں نہیں ہوگا، ہر نظر امہ ہو، لیکن ہر میں کل بتا دوں گا، پھر لنک آیا ہے اس میں شریک ہو جائے، انتظار کریں گے۔ استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔